الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ بڑی بڑی بلیاں، بڑے بڑے بلے تھیلوں سے باہر آ رہے ہیں اور وہ جو ہڈن ایجنڈا ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ رجیم چینج آپریشن سے شروع ہوا تھا، پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا، اور اس کے بعد متعدد ملکوں میں یہ رجیم چینج آپریشن جاری رہا، اور اب اس کا جو ہدف ہے وہ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، خاص طور پہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کیا کچھ طے پا چکا ہے۔ اور یہی اصل مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن شروع کیا گیا تھا وہ عمران خان صاحب کے ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے سے شروع ہوا تھا، اور اب تک عمران خان 3 سال مکمل ہونے کو ہیں، وہ مسلسل جیل میں ہیں اور قید تنہائی میں ہیں، غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور ان کو انتہائی نامناسب اور نامساعد حالات میں ان کو قید کیا ہوا ہے۔ ان کی اہلیہ بھی قید ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے متعدد سینئر رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار کارکنان اور عہدیداران اور عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز بھی اس وقت جیلوں میں مقید ہیں، اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ فسطائی حکمرانوں کا جو ایجنڈا ہے ذاتی سیاسی انتقام کا، اور پاکستان کی ریاست سے بالا جو کمٹمنٹس کی جا رہی ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، کیونکہ پارلیمان بے خبر ہے، کابینہ بے خبر ہے، اور تمام ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں ابھی تک کسی بھی فورم پر وہ تمام ایشوز ڈسکس نہیں ہوئے، وہ سارے جو انفارمیشنز ہیں وہ شیئر نہیں کی گئیں جو کہ لنچ میں اور اس کے بعد ایک ملاقات میں طے پائی تھیں۔ بہرحال خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن پہلے داخلی حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو اس وقت ایک بالکل دوسرا موضوع دیا ہوا ہے، اور ہمارے میڈیا پرسنز بھی جو ہیں، دوست ہمارے، وہ بھی، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے لوگ، وہ بھی اس طرف لگ جاتے ہیں، جبکہ اس سے بڑی خبر جو ہے وہ کہیں پیچھے چھپائی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ آج اس وقت رائے گنج میں ہاؤس آف شریف، آل شریف کے ایک چشم و چراغ کی شادی ہو رہی ہے، اور اس میں جو نئے جوڑے اور مہنگے ترین جو برانڈڈ انڈین برانڈڈ سوٹ جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہیرے جواہرات کے جو سیٹ پہنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے، بناؤ سنگھار کے بارے میں ڈسکشن کیا جا رہا ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے کہ یہ بتانا چاہیے، وہ اس لیے کہ جب آپ پولیٹیکل فگر ہوتے ہیں، جب آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے۔ ایک طرف پاکستان کے عوام ہیں جو غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں پسے ہوئے ہیں، بجلی کے بل ادا نہیں کیے جا رہے، بچوں کی فیس نہیں جا رہی، اور پاکستان کے اس وقت 45% پاکستان کے عوام ہیں جن کو ایک وقت کا صحیح طور پہ کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ خط غربت سے نیچے جا چکی ہے پاکستان کی 12 کروڑ آبادی، اور پاکستان کا کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں جو پچھلے 3.25 سال رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک اس نے سکھ کا سانس لیا ہو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے اللے تللے، ان کی عیاشیاں وہ عروج پر ہیں، اور اسی لیے جو ہاؤس آف شریف کے ایک چشم و چراغ کی شادی ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کی، ڈیجیٹل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اور اب اس کو انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور پہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت بھی اس کو ڈسکس کر رہا ہے اور اس کو کور کر رہا ہے، کیونکہ اس میں مہنگے ترین جو ہے وہ ملبوسات استعمال ہوئے ہیں، مہنگے ترین جو ہے وہ زیورات کی نمائش کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے تکلیف دہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک غریب ملک ہے۔ پاکستان کے عوام اگر غریب ہیں تو پھر پاکستان کے حکمران اور حکمران خاندان وہ اتنے اربوں خربوں پتی کیسے بن گئے؟ اگر پاکستان کے تمام کارخانے نقصان میں جا رہے ہیں، پاکستان کے ملیں بند ہو رہی ہیں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، تو پھر ایسی صورت میں حکمران خاندانوں کے پاس یہ اربوں ڈالر کہاں سے آ رہا ہے؟
اور پاکستان کو جو قرضہ لیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے لیا جاتا ہے، وہ اربوں ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، یہ ہے اصل امپورٹنٹ بات۔ تو بہرحال جی محمود وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ تو کل اسی شادی کی تقریب میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی اس میں شرکت، اور اس کے بعد وہ جب تصاویر اور ویڈیوز ریلیز ہوئیں تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میڈیا کو ہدایات دی گئیں کہ اس کی کوریج آپ نے نہیں کرنی اور اس کو ذرا نیچے لے جائیں، لو پروفائل پہ رکھیں، اور فیلڈ مارشل کی شادی میں جو شرکت ہے تقریب میں اس کو ذرا اگنور ماریں۔ تو یہ ہدایات جب آئیں تو اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن چینل سے آہستہ آہستہ ہیڈ لائن سے وہ تصاویر اور وہ ویڈیوز اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو اس میں شرکت ہے وہ خبریں آہستہ آہستہ ہٹا دی گئیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے عوام ان جعلی حکمرانوں کو بھگت رہے ہیں، اور ان جعلی حکمرانوں کی وجہ سے ہی پاکستان کے عوام جو ہیں اس وقت اپنا سب کچھ برباد کر چکے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کا تو آپ پوچھیں ہی نا کہ کیا حال ہے۔ تو بہرحال اگر فیلڈ مارشل یہ سمجھتے ہیں اور اگر ان کی خبر ڈیلیٹ کروائی گئی ہے، اور کیوں کروائی گئی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے عوام اور ہمارے اداروں کے درمیان جو فاصلے بڑھے ہیں وہ اس لیے بڑھے ہیں کہ آپ کن خاندانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ ان خاندانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کا والیوم 10 آپ نے تیار کروایا تھا، تو آپ کے اپنے ہاتھوں سے جو والیوم 10 تیار ہوا تھا، آپ اسی خاندان کو آپ دوبارہ سے کھڑا کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام پر مسلط کر رہے ہیں۔ بہرحال اگلی خبر ہے جناب، اور اس سارے تناظر میں اصل خبر جو ہے وہ بڑی خبر وہ یہ ہے کہ امریکہ سے اطلاع آ گئی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اور یہ جو تھا غزہ کا امن منصوبہ جسے کہا گیا تھا، پہلے غزہ کو برباد کیا گیا، اس کو بالکل تہہ تیغ کر دیا گیا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور ہزاروں خاندان، ہزاروں بچے، ہزاروں خواتین جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے اس حالیہ جنگ میں، اور اسرائیل نے جو حملے کیے اس کے نتیجے میں، اور پوری دنیا، مغربی دنیا، خاص طور پہ مسلم دنیا خاموش ہے، مسلم عوام بہت حد تک خاموش ہیں۔ سب سے زیادہ احتجاج ہو رہا ہے یورپ میں، مغربی ملکوں میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمن میں، فرانس میں، ان ملکوں میں بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے، اسپین میں اور پورے یورپ میں احتجاج ہو رہا ہے کہ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے غزہ امن بورڈ ایک قائم کیا گیا ہے، اور غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کر دیا۔ اس میں میجر جنرل رینک کے آفیسر ہیں، ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم اور بہت سارے دوست اور صدر ٹرمپ کے داماد جو ہیں اور مارکو روبیو، وہ بھی اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں جی۔ اور یہ تو ایک طے تھا کیونکہ پہلے غزہ امن بورڈ بنایا جانا ہے، پھر اس امن بورڈ کے نتیجے میں پھر آگے فوج بھیجی جائے گی، غزہ اسٹیبلائزیشن فورس، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ بھیجی جائے گی اور وہ قائم کی جائے گی، اور اس میں مختلف ممالک جو ہیں وہ جائیں گے جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اور غزہ امن بورڈ کے لیے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا، اور اس کے بعد قطر نے اس کو ویلکم کیا، اور انہوں نے بھی اپنا ایک بندہ نامینیٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم اس میں شریک ہوں گے۔ اس کے بعد خبر آئی کہ پاکستان کی طرف سے بھی کہ جناب اس کو دعوت موصول ہو گئی ہے۔ یہ خبر دی ٹائمز آف اسرائیل نے اور رائٹرز نے۔ مغربی میڈیا اور اسرائیل کا میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بھی غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت دے دی گئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی امریکی وزیر خارجہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہ تو ہمیں
پاکستان کی طرف سے درخواست آئی تھی اور پاکستان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، ان کی ریکویسٹ آئی تھی، یعنی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کی، کہ آپ ہمیں اس میں شامل کریں، غزہ امن فوج میں ہمیں بھی شامل کریں، یعنی کہ پاکستان کی فوج تیار ہے۔ اور اس کے لیے جائزہ لیا جا رہا تھا، امریکنز جائزہ لے رہے تھے اور انہوں نے مزید کچھ سوالات پوچھے تھے، مزید کچھ یقین دہانیاں مانگی تھیں کہ جناب آپ ان بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد ہے جو اسٹیبلائزیشن فورس قائم کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے اسرائیل کی سیکورٹی کو یقینی بنانا ہے، اور ملیٹنٹس جو گروپس ہیں، جو مسلح گروپ ہیں، وہ حماس ہے، حزب اللہ ہے، ان کو آپ نے ڈی ملٹرائز کرنا ہے، آپ نے ان کو ہتھیاروں سے ان کو فارغ کرنا ہے اور ان کو ویپن لیس کرنا ہے، ان کے ہتھیار ان سے لینے ہیں، غیر مسلح کرنا ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اب ٹائمز آف اسرائیل کی سٹوری ہمارے سامنے موجود ہے جی، اور ٹائمز آف اسرائیل یہ کہتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ کر دی ہے، انوائٹ کیا ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے رائٹرز کو اور ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ان کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان جو ہے وہ اس میں شریک ہوگا اور اپنا نمائندہ نامینیٹ کرے گا۔ یہ میرے سامنے خبر پڑی ہے جی، پاکستان ریسیوز یو ایس انویٹیشن ٹو جوائن ٹرمپس بورڈ آف پیس آن غزہ، یہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے اور آج ہی کے دن کی یہ خبر ہے جی۔ تو یہ تو ہو گیا معاملہ، آگے بڑھتے ہیں جی، کیونکہ پاکستان عوام کو لگایا ہوا ہے آپ نے دوسری جانب کہ آپ ادھر مصروف رہیں کہ شادی ہو رہی ہے، شادی میں جوڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، زیور کیسا ہے، ڈائمنڈز کیسے ہیں، اور میک اپ کیسا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ڈانس کیسا ہے، میل جو ہیں فیمیل کیسے، ان کے ملبوسات کیسے ہیں، میل سائڈ کے ملبوسات کیسے ہیں، برانڈڈ کون سے ہیں، اس طرف لگایا ہوا ہے۔ لیکن اس سے بڑی خبر ہمیں اسرائیل سے آ رہی ہے، ہمیں برطانوی اور امریکی میڈیا دے رہا ہے کہ جناب ادھر کام پہ گیا اور وہ جو لنچ کیا تھا اس کا بل بھی آ گیا ہے۔ تو آگے بڑھیں گے جی، دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اب آگے فردر کیا ہونا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اسی لیے جیل میں ہیں۔ تو اگلی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو پروپیگنڈا سیل ہے وہ بحال ہو گیا ہے، اور یہ اس پروپیگنڈا سیل کا مقصد کیا تھا؟ میں ARY کی خبر تھی، اس کو میں نے دیکھا کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا اپریل 2022 میں، تو جون میں یہ سیل جو ہے اس کو 2015 میں قائم کیا گیا تھا، جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی، اس سے پہلے جو حکومت تھی اس وقت یہ قائم کیا گیا 2015 میں، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو پھر سزائیں وغیرہ ہوئیں، مریم صاحب کو بھی ہوئیں، تو 2015 میں قائم کیا گیا تھا۔ لیکن جب سزائیں وغیرہ ہو گئیں تو اس کے بعد وہ سیل بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ اپوزیشن میں چلے گئے تھے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ پھر یہ سیل جو ہے وہ جون 2022 میں دوبارہ قائم کر دیا گیا، اور اس وقت ARY نے یہ خبر دی تھی کہ اس اسٹریٹجک میڈیا سیل کا مطلب کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو عمران خان، PTI اور فوج کے درمیان اس نے ایسا کرنا ہے، بیانیہ بنانا ہے، پروپیگیٹ کرنا ہے کہ PTI اور عمران خان فوج کے مخالف ہیں اور فوجی قیادت کے مخالف ہیں، اور نہ صرف جو اس وقت فوجی قیادت تھی جنرل باجوہ اینڈ کمپنی اس کے مخالف ہیں، بلکہ آنے والی فوجی قیادت کے بھی مخالف ہوں گے عمران خان اور PTI۔ یہ بیانیہ باقاعدہ طور پہ ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل اس کے حوالے سے ARY نے اس خبر کے بارے میں انکشاف کیا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر 9 مئی ہوتا ہے، اور 9 مئی کو لے کے سب سے زیادہ اب تک وہ صرف اور صرف نون لیگ لے کے چل رہی ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً اس میں جو ہے وہ فیول چھڑکتی رہتی ہے اور بتاتی رہتی ہے کہ جناب یہ واقعہ ہے اور اس میں فلاں فلاں ملوث ہے۔ ہر روز وہ شیطان کی آنت کی طرح وہ پھیلتا جا رہا ہے 9 مئی، جبکہ جون 22 میں یہ میڈیا سیل جو ہے وہ
بحال کر دیا گیا تھا، جو 2015 میں قائم کیا گیا تھا، 18 میں یہ بند ہو گیا تھا، اور اسی دوران بہت ساری ایسی خبریں لیک ہوئی تھیں کہ جس میں باقاعدہ طور پہ جو نیشنل سیکورٹی کے متعلق میٹنگز ہوتی تھیں، وہ میٹنگز بھی اس اسٹریٹجک میڈیا سیل میں بیٹھ کے مانیٹر کیا جاتا تھا، اور ان کی گفتگو ریکارڈ کی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو استعمال کرنے کے لیے رکھ لیا جاتا تھا۔ پھر آپ کو مشہور زمانہ وہ ڈان لیکس اور ممبئی حملوں والا کہانی بھی سامنے آئی تھی۔ تو بہرحال اگلی خبر ہے جناب، پاکستان میں جو بھی کام کر رہا ہے اس وقت سیاست.pk ایک اچھا صحت مند جو ہے وہ صحافت کے میدان میں انفارمیشن دینے کے معاملے میں جو ہے وہ اچھی ٹیم کام کر رہی تھی، اور عدیل صاحب اس کے روئے رواں تھے، لیکن وہ کافی عرصے سے زیر عتاب تھا، اور اب مزید زیر عتاب آیا۔ سہراب برکت صاحب کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے، تقریباً 60 دن ہونے کو ہیں ان کو نہیں عدالت میں بھی پیش نہیں کیا جاتا، اور عدالت سے ریلیف ملتا ہے تو دوسرے مقدمے میں ان کو پھنسا لیا جاتا ہے۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ سہراب برکت کو کہ آپ سیاست.pk چھوڑ دیں اور لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ آپ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے، عوامی کشمیر ایکشن کمیٹی، اس کے خلاف آپ ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں، ویڈیو، کہ وہ بالکل ملک دشمن ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں، تو ہم آپ کو آپ کی ضمانت کروا کے آپ کو رہا کروا دیں گے۔ تو یہ ان کو کہا گیا، تو سہراب برکت صاحب نے یہ شرط نہیں مانی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا کام کیا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اس لیے آپ اس طرح کے کام مجھ سے مت کروائیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی اسلام آباد ان کو لایا جاتا ہے، کبھی لاہور لے جاتے ہیں، ایک مقدمے میں ضمانت، دوسرے میں گرفتار، دوسرے میں ضمانت، تیسرے میں گرفتار، اور تیسرے مقدمے کی درخواست ضمانت اس کی ہیئرنگ ہی نہیں کی جا رہی، اور ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے لاہور میں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب سیاست.pk کے اسلام آباد کے دفتر کو بند کرنا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کام نہیں کرنے دیں گے، لوگوں کو خوف ہراس میں مبتلا کریں گے، کیونکہ کہا گیا تھا کہ ہم بقیہ آپ کے اسٹاف کو بھی اٹھا لیں گے، تو اس لیے باقی ہمارے دوست تھے جو ادھر کام کر رہے تھے، وہ پھر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، روپوش ہو گئے، اور کل بالآخر سیاست.pk کا اسلام آباد کا آفس جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور اس کو ڈسمنٹل کر دیا گیا۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن جو کہ فسطائیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر جی، حکومت جو ہے اس کے پاس جعل سازیوں کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہ جعل سازیاں کر رہی ہے، اور ایک ہیلتھ کارڈ عمران خان صاحب کے زمانے میں آیا، اور بہت سارے پروجیکٹ عمران خان صاحب کے زمانے میں تھے، کام کر رہے تھے، پہلے ان کو ختم کیا گیا، اور ہیلتھ کارڈ ایک ایسا تھا کہ ہیلتھ انشورنس دی تھی عمران خان صاحب کے نے اپنی حکومت میں، خیبر پختونخوا سے لے کے پورے پاکستان کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو، جہاں جہاں ان کی حکومت تھی، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ آئی تو اس پہ کام شروع کر دیا۔ یہ کیا گیا تھا، اور اس میں 10-12 لاکھ روپے ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس کارڈ کی صورت میں دے دیے گئے تھے کہ وہ جہاں سے چاہیں علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا، اس کو بند کر دیا گیا۔ اور باقاعدہ طور پہ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی پھولن دیوی کی، اور اس میں وہ بتا رہی تھیں کہ یہ اس طرح کی جو پروجیکٹ ہیں ان کو فوراً بند کروائیں، کیونکہ یہ جو ہیں یہ عمران خان کی مقبولیت کی وجہ ہیں۔ تو اس کو بند کروا دیا گیا، لیکن اب اسی ہیلتھ کارڈ کو وزیر اعظم ہیلتھ کارڈ کے نام سے جاری کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار پروجیکٹس ہیں جو پہلے سے چل رہے تھے، ان پہ اپنی تختیاں لگا کے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، لیکن لوکل پاکستان کے جو عوام ہیں، وہ لوکل عوام ہیں ایریا کے، اس علاقے کے، وہ سب جانتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور کس گدھ کی طرح مردار مت کھائیں۔ ایک اور خبر ہے جناب، وہ ہے کہ ووٹر کی عمر ایک اور خبر ہے، وہ ہے مولوی صاحبان کو 25,000 روپے دینے کا اعلان۔ یہ مریم صاحبہ نے کیا تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کافی اس پہ ناراض ہوئے تھے، اور انہوں نے کافی کچھ کہا تھا۔ پھر مریم صاحبہ ناراض ہو گئیں، اور پھر نون لیگ ناراض ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ انہوں نے ہماری ملکہ عالیہ کے بارے میں بہت ہی گستاخانہ گفتگو کی ہے، اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا
बड़ा टू दी पॉइंट उन्होंने कहा था कि PIA इनसे संभाला नहीं जा रहा, PIA ये बेच रहे हैं, और इधर मदरसों को कहते हैं ये हम चलाएंगे, और मदारिस को हम चलाएंगे, मसाजिद को हम कंट्रोल करेंगे, उलमाए किराम को हम कंट्रोल करेंगे, और उसके लिए 25-25 हज़ार रुपये रिश्वत दी जा रही है, और 25 हज़ार रुपये उस खतीब को, उस मौलवी साहब को दिए जाएंगे जो ये लिख कर देगा बयान हल्फी कि वो वही कुछ बयान करेगा जो हुकूमत की तरफ से कहा जाएगा, और इसके अलावा वो कुछ बयान नहीं करेगा, और उनके खुतबे को, उनकी तकरीर को, उनके कंटेंट को कंट्रोल किया जाएगा, और उसके बदले में 25 हज़ार, और हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। ये भी है सबसे पहले कि हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, हुकूमत की किसी पॉलिसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाएगा, और बल्कि उसके बाद अगला है, क्योंकि वो एक 25 हज़ार रुपये इसके बदले दिए जाएंगे। अब वो पहली जो है महीना था दिया जाए तो एक वीडियो वायरल हो गई है, और उसमें मौलवी हजरात को एक लाइन में खड़ा किया हुआ है, और वो ऐसे ही है जैसे राशन तकसीम हो रहा होता है, और इस तरीके से 5-5 हज़ार के 5-5 नोट जो हैं वो हर मौलवी साहब को दिए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने देने ही हैं तो भाई आप उनके अकाउंट्स में डालें, उनके बैंक अकाउंट्स हैं उनको आप एक कार्ड दे दें, और उस कार्ड के ज़रिए वो अपनी इस्तेमाल करें। तो ये जो तज़हीक है ये, और इसको पोलिटिसाइज़ करना और इसको पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करना, ये मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में आपके भी खिलाफ हो जाएगी, और जो मौलवी जो है वो हुकूमत की बात नहीं मानेगा और उसको ये 25 हज़ार रुपये नहीं मिलेंगे। तो ये सूरत हाल, ये सिचुएशन। बाकी खबरें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए।